السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ سوال و جواب مکالمے کی صورت میں پیش کروں گا۔ امید ہے ان میں ہم سب کے لیے بہترین سبق ہوگا۔ سوال نمبر 1، پاکستان کب بنا اور اس کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور اس کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا۔ سوال نمبر 2، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد شریعت کے نظام کا نفاذ تھا، جس سے ہم بدقسمتی سے اب تک محروم ہیں۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں کتنے صوبے ہیں اور ہم کس صوبے میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں 4 صوبے ہیں: پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ۔ ہم صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، واہ گاؤں میں کس عالم نے تفسیر قرآن لکھی؟ واہ گاؤں میں پاکستان میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے پہلے 10 سپاروں کی تفسیر مکمل کی۔ یہ بچے پشتو سے اردو کر رہے ہیں، اچھا ان کے لیے یہ بڑا امتحان ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 6، مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائیں۔ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ سوال نمبر 7، قرآن کریم کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں 3 موضوع ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ سوال نمبر 8، قرآن کریم کی تعلیمات کو مختصر بیان کریں۔ ایک عالم ربانی سے ہی سوال کیا گیا، انہوں نے جواباً فرمایا: قرآن کریم میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ اپنے آپ کو اتنی زندگی میں لے جائیں اور اس کے بعد ان بچوں کی حوصلہ افزائی اس سطح پہ کریں۔ اس عمر میں ہم کیسے تھے اور ماشاءاللہ یہ کیسے ہیں، اس حضرات اس طرح۔ سوال نمبر 9، قرآن کریم میں والدین کے لیے کیا نصیحت ہے؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا گیا: جن بچوں کا خزانہ دیوار چڑھا کر محفوظ کیا گیا ان کے والد نیک تھے، یعنی اگر ماں باپ اپنی اولادوں کو نیک بنانا چاہتے تو خود ہی نیک بنتے۔ سوال نمبر 10، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ سوال نمبر 11، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی مرضی سے کرنا، اور بدعت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی مرضی سے کرنا۔ سوال نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں محبوب تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں محبوب تھی: نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 نماز۔ سوال نمبر 13، خلفاء راشدین کون ہیں؟ خلفائے راشدین 4 ہیں: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 14، نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کے 13 فرائض اور 14 واجبات اور 23 سنتیں ہیں۔ سوال نمبر 15، نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز ادا کرنے والا بے حیائی کاموں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 16،
قرآن اور حدیث ہمیں کن سے سیکھنی چاہیے؟ قرآن اور حدیث ہمیں علماء سے سیکھنی چاہیے. سوال نمبر 17 علماء کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. سوال نمبر 18 روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. سوال نمبر 19 درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. ما شاء الله.